بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثامن النسخ والتخصیص النسخ فی اللغت هو الازالہ وفی الاصطلاح رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر علی وجہ لولا ہو لکانا ثابتا۔ عموم و خصوص کی بحث میں آخری فصل ہے کہ نسخ اور تخصیص میں فرق کیا ہے، نسخ کسے کہتے ہیں، تخصیص کیا ہے۔ چونکہ ایک بات ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ عام کی تخصیص ہو سکتی ہے، پھر بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی مخصص دوسری آیت بن سکتی ہے، ایک آیت کی مخصص روایت متواترہ بھی بن سکتی ہے، پھر بحث آئی تھی کہ آیا خبر واحد بھی مخصص بن سکتی ہے یا نہیں، وہ ساری کیل و کال مکمل ہو گیا۔ تتمہ اس بات میں ہے کہ ایک ہوتی ہے تخصیص اور ایک ہوتا ہے نسخ۔ بڑے توجہ کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ نسخ لغوی معنی میں ہوتا ہے زائل کرنا، کسی شے کا ازالہ کرنا، ختم کر دینا، عدم قرار دینا، ہے ہی نہیں، ختم، ٹھیک ہے۔ نسخ کہتے ہیں رفع کو اور تخصیص کہتے ہیں دافع کو۔ ابھی فی الحال یہ کلی باتیں سمجھ رہے ہیں، پھر ترتیب کتاب سے چلیں گے۔ ایک دفعہ ایک حکم پر ابھی عمل ہوا نہیں ہے، عمل سے پہلے کوئی چیز آ کر کسی کے لیے رکاوٹ بن جائے کہ بھئی تو اس میں شامل نہیں، اس کو تخصیص کہتے ہیں۔ ایک حکم آیا، اس حکم پر عمل ہوا، بعد میں ایک چیز آئی اور کہتی ہے کہ اب یہ حکم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں رفع الحکم، یہ ہوتا ہے نسخ۔ نسخ رفع الحکم، یعنی ایک حکم تھا اور اب اس کو اٹھا لینا، ختم کر لینا۔ دفع یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو اس میں شامل ہی نہ ہونے دینا۔ مثال، اکرم العلماء، مولا نے کہہ دیا، ابھی ہم نے اکرام شروع نہ کیا تھا کہ حکم آ گیا لا تکرم الفساق۔ اب اس نے کیا کیا ہے، یہ مخصص کہلاتا ہے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے مولا کے حکم اکرام پر عمل کیا ہی نہیں تھا کہ لا تکرم نے آ کر اس کا راستہ روک دیا، خبردار اکرام میں فاسق شامل، اگر کوئی عالم ہے لیکن ہے فاسق، چونکہ فاسق ہے لہذا یہ حکم اور اس عام کا راستہ، اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ ٹھیک ہو گیا۔ مولا نے کہا اکرم العلماء، ہمارے سامنے ایک عالم آیا، عادل تھا، اس کا اکرام کیا، ایک فاسق تھا، اس کا بھی کیا۔ ایک عرصے تک ہر قسم کے عالم کا اکرام، لیکن ایک عرصے کے بعد حکم آ جاتا ہے، اب اس کو کہیں گے رفع۔ شاباش۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں نسخ اور تخصیص کے فرق کو بتانے کے لیے انشاءاللہ عبارت ترتیب کتاب کی بعد میں پڑھتے ہیں۔ النسخ یعنی رفع الحکم، تخصیص یعنی دفع الحکم۔ ایک ہو گیا۔
نمبر 2، تخصیص عام پر عمل کرنے سے پہلے کی جاتی ہے، نسخ حکم پر عمل کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بعض اوقات ہم لوگ اپنے ایک کیے ہوئے آرڈر کو منسوخ کرتے ہیں، ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، پھر بعد میں دوسرے دن، ہفتہ، سال بعد نیا آرڈر ہوتا ہے کہ ہم فلاں آرڈر کو منسوخ کرتے ہیں، اب وہ حکم نہیں ہے، وہ قانون۔ اور ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم پہلے دیتا ہے، اس پر عمل بھی ہوتا رہتا ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نسخ ہم بھی کرتے ہیں، نسخ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بڑی توجہ اور اس نکات کو ذرا سمجھنا ہے۔ ہم لوگ جب کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو ہمیں بدا ہوتی ہے۔ بدا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں ہمیں پتہ، حکومت نے ایک قانون جاری کر دیا کہ ایسا کر دو، وہ تو مہینہ 15 دن بعد اس کے مضر اثرات آنا شروع ہو گئے کہ اس میں تو یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے۔ پھر پتہ چلا اوہ یہ جو ہم نے آرڈر کیا تھا یہ تو غلط تھا، پھر وہ اس کو کر دیتی ہے منسوخ، کہ ہم اپنے اس آرڈر کو منسوخ کرتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں، اب اس کو واپس لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ آیا اللہ تبارک و تعالی بھی جب اپنے کسی کیے ہوئے حکم کو منسوخ کرتا ہے تو کیا اس کو بھی نعوذ باللہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بعد میں اس کو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پھر اس نے کہا کہ اوہ یہ تو نقصان ہو گیا لہذا میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ نہ ایسا نہیں ہے۔ پس فرق کیا ہوا؟ عام لوگ جب اپنا کوئی آرڈر، کوئی حکم عام کر کے اس کو واپس لیتے ہیں تو ان کو اس کے مضر اثرات کا علم ہی نہیں ہوتا، بعد میں جب اس کے اثرات پتہ چلتا ہے تو یہ اس حکم کو واپس لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب آپ نے کسی حکم کو واپس لیتا ہے وہ اول روز سے ہی ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ حکم میں 15 دن کے لیے کر رہا ہوں، مہینے کے لیے کر رہا ہوں، سال کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو محدود وقت کے لیے تھا۔ ظاہری طور پر وہ حکم عام تھا، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں تھی، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ واقع میں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ پھر اتنے دن کے لیے ہے، ان اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے پھر میں اس کو کب واپس لے لوں گا، اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں گویا عند اللہ وہ ایک معین وقت میں کے لیے حکم ہوتا ہے، لیکن عندنا ہم لوگ چونکہ واقع کو نہیں جانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے فلاں حکم منسوخ کر دیا۔ کوئی مثال فرماتے ہیں، ظاہراً ہمارے پاس 2 آیات ہیں، مثلاً آیت یہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، جیسے ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب تھوڑا سا ہمیں تنہائی میں ٹائم چاہیے، یا تھوڑا سا سائڈ میں جا کے وہ کان میں خاص بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ یہ لوگ عرب بھی آتے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، بڑی ہو چھپ چھپ کے باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا۔ حکم الہی آ گیا، بھائی یہ تم سب لوگ جو میرے نبی کو تنگ کرتے ہو، جس نے بھی میرے اس نبی کے ساتھ
کوئی سرگوشی میں، کوئی تنہائی میں خاص بات کرنی ہے، پہلے وہ ذرا صدقہ دے کے آئے، ٹھیک ہے جی، بعد میں آ کر میرے نبی کے ساتھ یہ کام کرو۔ اچھا، آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، اب ظاہر ہے جس نے آ کر کوئی سرگوشی کرنی ہے پہلے وہ صدقہ دے پھر آئے۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ اب جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہیں بس یہ حکم اسی طرح ہوگا کہ بغیر صدقہ دیے پیغمبر سے آپ تنہائی میں اور سرگوشی میں کوئی بات سرگوشی نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے پیغمبر سے سوال کرنا بھی چھوڑ دیا، کیوں؟ اور صدقہ دینا پڑتا تھا۔ آیت مجیدہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زنہ۔ زنہ کا لفظ معنی ہوتا ہے بخل کرنا، یعنی انہوں نے وہ خرچہ کرنے والی تھوڑی سی جو پرابلم تھی اس کی وجہ سے انہوں نے حتیٰ کہ وہ کھلے عام بھی، وہ تو بات تھی نا نجوہ کی، یعنی اس کی کہ سرگوشی کرو، خصوصی ٹائم لو، پھر انہوں نے سارے عام مجمعی پیغمبر سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کہیں اس پر بھی ہمیں کوئی خرچہ۔ صرف امیر المومنین علیہ السلام ہوتے تھے کہ جو صدقہ بھی دیتے اور پیغمبر سے مناجات بھی کرتے۔ پھر حکم آ گیا کہ اگر تمہارے لیے مشکل ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ جن خدا نے فرمایا یہ جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے تھے، تمہیں اگر صدقہ دینے سے، غریب فقراء کو کوئی دینے سے تمہیں موت آتی ہے تو چلو ہم اپنا حکم صدقہ والا ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت توجہ، اب اس نقطے کو سمجھنا ہے تاکہ عقیدہ توحید خراب نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ پہلے نعوذ باللہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ خرچ نہیں کریں گے، اور پھر اللہ کو علم ہوا کہ انہوں نے تو صدقہ دینا چھوڑ دیا، یہ تو میرے پیغمبر سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے، لہذا اب اللہ کو چونکہ اس کے مفسدے کا، نقصان کا علم ہو گیا، لہذا اللہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ نہ نہ نہ، ایسا اول روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ میں یہ حکم کروں گا، یہ لوگ صدقہ نہیں دیں گے، پیغمبر سے سوال و جواب بھی چھوڑ جائیں گے، چلو اتنے عرصے بعد میں پھر اس کو واپس لے لوں گا۔ اللہ کو سب معلوم تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام سے پہلے جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی عدت 1 سال ہوتی تھی۔ ایک آیت مجیدہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے بھی ابتداء اسلام میں آیت مجیدہ میں یہی حکم دیا کہ عورتیں 1 سال تک اس گھر میں رہ سکتی ہیں، آگے شادی نہ کریں فلاں، کیوں؟ چونکہ عربوں کی پہلے سے روش یہی تھی۔ بعد میں اور آیت آ گئی، اس میں حکم یہ آ گیا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنی عدت گزارے۔ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پہلے اس کے مضر اثرات کا علم نہیں تھا تو اس نے پہلے سال کا حکم دے دیا، بعد میں پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ نہیں اس کی عدت ہے 4 مہینے۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں تھا، اس کو علم تھا کہ ابھی جو میں سال کہہ رہا ہوں کتنے عرصے بعد میں اس کو پھر 4 مہینے 10 دن میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کو سب کچھ کا علم تھا، بس واقع میں وہ ایک معین مدت کے لیے تھا، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو نتیجہ پھر کیا ہوا؟ ہاں، نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم کسی حکم شرعی میں نسخ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم ایک محدود مدت تک تھا، پھر اگلی مدت میں وہ حکم رفع کر لیا گیا، وہ حکم ختم کر دیا گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے نسخ کا تعلق زمانے سے ہے کہ ایک زمانے تک ایک حکم ہو اور ایک زمانے کے بعد پھر وہ حکم
نہ ہو۔ نسخ وہاں ہوگی جہاں ایک حکم عام پر پہلے عمل ہوتا رہا ہو اور پھر کہہ دیا جائے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تخصیص ایسا، تخصیص کا تعلق زمانے سے نہیں افراد سے ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں آسان مثال دی، اکرم العلماء، علماء کا ایک فرد عالم عادل بھی ہے، علماء کا ایک فرد عالم فاسق بھی ہے۔ جب کہا لا تکرم الفساق تو ان علماء کے افراد میں سے کچھ افراد کو نکالا گیا۔ ایک نمبر دو، ناسخ عام پر عمل کرنے کے بعد ہوتی ہے، تخصیص عام پر عمل کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگر مقصود مولا فرض کرو یہ ہو کہ فاسق کا احترام نہیں کرنا اور بیان بھی نہ کرے، ایک شخص عالم فاسق کا احترام کر دے، بعد میں مولا کہے تو نے اس فاسق کا احترام کیوں کیا ہے حالانکہ یہ تو میرا مقصود نہیں تھا، تو پھر وہ جو مکلف ہوگا، جو عبد ہوگا، پھر وہ کہہ سکتا ہے نا جناب آپ نے مجھے کب بتایا تھا کہ فاسق کا اکرام نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہ جس وقت اس حکم کو بیان کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اس کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اور جو حکیم و دانا ہوتا ہے وہ، اور یہ کبھی ہے کہ ضرورت ہے ایک بندے کو صبح 8 بجے بعد بتانے کی، ہم اس کو جا کر بتاتے ہیں شام 4 بجے، تو وہ عبد بیچارہ شور تو کر سکتا ہے نا کہ بھائی مجھے 8 بجے اس کی ضرورت تھی اور آپ مجھے بتا رہے ہیں شام 4 بجے۔ اس کا نام ہوتا ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ۔ یہ کبھی ہوتا ہے اور حکیم کبھی کبھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ایک بات ہے جو جہاں انہوں نے تفصیل سے نہیں چھیڑی، انشاءاللہ اصول مظفر میں بھی آئے گی تفصیل کے ساتھ، باقی کتاب میں ہم صرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر کہیں پر ایک ہی چیز کے بارے میں حکم عام بھی موجود ہے اور حکم خاص بھی موجود ہے، تو اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ خاص مخصص ہے یا ناسخ ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک حکم عام بھی موجود اور ایک دلیل خاص بھی موجود۔ اب دلیل خاص کو ناسخ قرار دینا یا اس دلیل خاص کو مخصص قرار دینا، اس میں بحث ہوگی کہ اس کا کوئی طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا کلیہ قاعدہ۔ فی الحال ہم نے جو ابھی پڑھا ہے اس کی روشنی میں اتنا ہے کہ اگر دلیل خاص حکم عام پر، دلیل عام پر عمل کرنے کے بعد آئی ہو تو وہ ناسخ کہلائے گی، اور اس سے پہلے ہو تو وہ مخصص کہلائے گی۔ کیوں؟ پھر انشاءاللہ جزیات ہم سب کو نہیں چھیڑتے، اصول مظفر میں جزیات پڑھیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ دلیل خاص دلیل عام سے پہلے آئی ہو، دلیل عام بعد میں آئی ہو، یا ہو سکتا ہے دلیل عام کے بعد آئی ہو لیکن ابھی تک عام پر عمل نہ ہوا ہو، یا دونوں کا زمانہ ہی ایک ہو۔ پھر آگے ایک بات آئے گی کہ ممکن ہے وہ دلیل خاص متصل ہو، ممکن ہے وہ منفصل ہو۔ یہ ساری جزیات ہیں، یہ انشاءاللہ پھر اصول مظفر میں ساری آگے جا کر۔ فی الحال ہم نے جو فرق کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اگر حکم عام پر عمل کرنے کے بعد دلیل خاص آئی ہے، عمل کرنے کے بعد، تو وہ ناسخ کہلائے گی، اور اگر اس سے پہلے آئی ہے تو وہ مخصص کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، باقی چیزیں ترجمے میں آ جائیں گی چھوٹی موٹی جتنی بھی ہیں۔ الفصل الثامن، عموم و خصوص کی بحث کا تتمہ، 8ویں فصل، کہ ایک ہوتا ہے نسخ اور ایک ہوتا ہے، ایک ہے نسخ اور ایک ہے تخصیص۔ ان دو میں فرق کیا ہے؟ کس دلیل کو کہیں گے یہ ناسخ ہے اور کس کو کہیں گے یہ مخصص ہے؟
فرماتے ہیں نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے الازالہ، ایک چیز کو زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ وفی الاصطلاح، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی ہم جو احکام شرعیہ میں کہتے ہیں کہ فلاں حکم شرعی منسوخ ہو گیا، تو یہاں اس نسخ شرعی سے مراد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، ایک حکم شرعی کو اٹھا لینا، ختم کر دینا، واپس لے لینا، بے دلیل شرعی متأخر، اس کے بعد ایک اور دلیل شرعی سے، علی وجہ کہ لولا ہو، کہ اگر یہ بعد والی دلیل شرعی نہ ہوتی لکانا ثابتاً، تو وہ پہلا حکم شرعی اسی طرح برقرار تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اردو میں آسان، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا، اب اردو میں آسان تعریف کیا ہوگی کہ بھائی نسخ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم کے دلیل کے ساتھ واپس لے لینا، اگر وہ دوسرا حکم نہ ہوتا تو وہ حکم اسی طرح پہلا برقرار تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ وہ دوسرا حکم جو ہے وہ بعد میں آیا، وہ پہلے نہ آیا، ختم۔ وَبِذَلِكَ عُلِمَ، اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ان النسخ تخصیص فی الازمان، یعنی نسخ زمانے کی تخصیص ہے۔ نسخ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تک یہ حکم تھا اور اب اس وقت کے بعد یہ حکم نہیں۔ اے مانع عن استمرار الحکم، یعنی ناسخ معنی ہوتا ہے استمرار حکم سے، کہ اب اس کے بعد یہ حکم نہیں ہے، یعنی آنے والے وقت میں اس کو روکتا ہے کہ اس کے بعد اب یہ حکم نہیں ہے۔ لا عن اصل ثبوت، نہ یہ کہ اصل حکم کو بھی رفع کر دیتا ہے، نہ جب تک وہ حکم تھا ٹھیک تھا، وہ اپنے مقام پر تھا، اب اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ جب تک تھا وہ ٹھیک، لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں ہوگا، مراد یہ ہوتی ہے۔ آیا قرآن مجید میں کوئی آپ کے پاس مثالیں ہیں کہ جہاں ایک حکم پہلے آیا ہو اور ایک وقت کے بعد پھر اس کو منسوخ کیا گیا ہو؟ فرماتے ہیں ہاں، آیت مجیدہ ہے، پہلے حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ فرض اللہ سبحانہ علی المؤمنین اذا ارادوا مناجات الرسول ان یقدموا قبلہ صدقہ۔ حکم الہی آ گیا کہ اے مومنو، جو شخص بھی تم میں سے میرے پیغمبر سے، میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، اسپیشل ٹائم لینا چاہتا ہے، کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہے، کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے تھوڑا سا خرچ کرے، کوئی صدقہ پہلے دے کے آئے فقراء کو، پھر آ کر میرے پیغمبر کے پاس بیٹھے اور ان سے سرگوشی کرے اور تنہائی میں جو بات کرنی ہے وہ کرے۔ یہ حکم آ گیا۔ ثم لما نہوا عن المناجات حتی یتصدقوا، اب جب روک دیا گیا، جب تک پہلے تم صدقہ نہ دو گے، پیغمبر سے سرگوشیاں نہیں کر سکتے۔ ظن کثیر منہم من التصدق، منجد میں اس کا معنی لکھا ہے بخل کرنا، بہت سارے لوگوں نے صدقہ دینے میں بخل کیا، یعنی مراد کیا کہ انہوں نے صدقہ دینے سے تھوڑا اجتناب کیا کہ اب ہر روز صدقہ کون دے، حتیٰ کفوا عن المسئلہ، حتیٰ کہ وہ روٹین میں بھی جو عام سوال ہوتے تھے وہ کھلے عام پوچھنے والے، اس سے بھی وہ رک گئے اور انہوں نے سوال کرنا پیغمبر سے چھوڑ دیے۔ فلم یناج، سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کہ وہ پہلے صدقہ دیتے پھر پیغمبر سے آ کر مناجات کرتے، اس کے علاوہ باقی لوگوں نے یہ کام نہ کیا۔ اب یہ حکم آ گیا کہ بھئی مناجات اسپیشل ٹائم لینا ہے، سرگوشی کرنی ہے تو صدقہ دو۔
ثم نسخت الآیہ بما بعدها، بعد میں اس حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی منسوخ کر دیا۔ فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ گھبراتے ہو صدقہ دینے سے، مشکل ہے تمہیں صدقہ دینا، مصیبت پڑتی ہے تمہیں صدقہ دینے سے، چلو ٹھیک ہے بغیر صدقے کے بھی آ کر بات کر لو، اور پھر آگے فرمایا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الآخر۔ ٹھیک ہے جی، تو پس ایک حکم پہلے آیا کہ پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا واجب اور لازم، ایک عرصے بعد دوسرا حکم آیا کہ اگر تمہارے لیے مشکل ہے تو پھر یہ حکم منسوخ۔ فرماتے ہیں ان نسخ فی القرآن الکریم نادر جدا، قرآن مجید میں نسخ جگہ جگہ نہیں ہوئی، بہت ہی کم۔ ولم ناثر علی النسخ فی الکتاب الا فی آیتین، بلکہ ظاہراً تو ہمیں لگتا ہے فقط دو حکم ایسے تھے کہ جو پہلے اللہ نے فرمائے اور بعد میں ان کو منسوخ کیا۔ ایک یہی تھا پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کرنے والا، اور دوسرا یہ تھا آیت مجیدہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اسلام سے پہلے عرب میں جو رواج چلتا تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اس کی عدت 1 سال بناتے تھے، وہ عورت اس گھر میں رہتی، اس کو نکالتے بھی نہیں تھے، نان و نفقہ دینا وغیرہ وغیرہ، جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی پہلے حکم یہی آیا متان الی الحول، اور الف لام ہے نا آیت کا کہ وہ تمہاری جو روٹین چل رہی ہے سال والی، اب بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اسے 1 سال تک اس کو نہ نکالو، یعنی وہ وہیں پر رہے، آگے شادی نہ کرے الی آخر۔ واللام فی الحول اشارۃ الی الحول المعہود بین العرب قبل الاسلام۔ الحور و الفلام عہد کا ہے، یعنی کیا مطلب کہ اسلام سے پہلے عربوں میں معروف یہی تھا کیا کہ کانت النساء یعتددن الی الحول، کہ اسلام سے پہلے جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا وہ عورتیں 1 سال عدت گزارتی تھیں۔ قدم ذاہ القرآن، اس آیت میں اس عربوں کے اس اور رواج کو جو سال والی عدت کا تھا اسی کو برقرار رکھا گیا۔ کبعد ما امزاہ من السنن الرائجہ، جیسا کہ کچھ اور بھی ان کی عادات اتوار تھی کہ جن کو خدا نے فوری طور پر حکم ختم نہ کیا، کیوں؟ لمصلحۃ، یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت تھی، هو اعلم بها، کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان مسائل سے واقف ہے کہ کس مصلحت کی بنیاد پر عربوں کی اس عادت کو اور اس رائج کو چیز کو ابھی تک باقی رکھا، اور بھی تھا۔ ثم نسخت بقولہ، لیکن بعد میں ایک اور آیت آ جاتی ہے اور اس آیت میں حکم ہوتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اب یہاں پر حکم کیا آ گیا کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ 4 مہینے اور 10 دن انتظار کریں، یعنی عدت سال نہیں بلکہ فقط 4 مہینے شاباش۔ وبذلک یعلم انہ یشترط فی النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فترۃ۔ بہت توجہ میری جان، ان 2 آیتوں میں تھوڑا غور کرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ عرصہ تک لوگ صدقہ دیتے رہے پھر نجوا کرتے تھے، کچھ عرصہ تک ان کی عورتیں سال پوری عدت گزارتی تھیں، بعد میں حکم آیا 4 مہینے 10 دن کا۔ تو اس کا مطلب ہے ناسخ میں یہ ضروری ہے کہ اس حکم منسوخ پر کچھ عرصہ عمل ہوتا رہا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم ناسخ ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے حکم پر کچھ عرصہ تک، فترہ کہتے ہیں کچھ عرصہ تک، کچھ وقت تک اس پر عمل ہوتا
رہا ہو. یہ نہیں کہ اس پر سرے سے عمل ہی نہ ہوا ہو نا, کچھ عرصہ تک عمل اس پر ہوتا رہا, بعد میں اس کو واپس لیا گیا. ثم ورد الناسخ بعدہ وإلی ھذا یشیر کلام الاصولیین. انشاءاللہ بڑی کتاب میں آگے پڑھیں گے اصولی حضرات کیا کہتے ہیں. وہاں ایک جملہ کہتے ہیں کہ نسخ میں شرط ہے حضور العمل, نسخ میں شرط ہے حضور العمل سے مراد یہ نہیں کہ عمل حاضر ہو, اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ عرصہ اس پہلے حکم پر عمل ہوتا رہا ہو, پھر دوسرا آ کر اس کو ختم کرے, ختم ہوگی بات. جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں بھی پہلے ایک قانون پاس کر دیتی ہیں, پھر اس کو واپس لے لیتی ہیں, ایک آرڈر جاری کر دیتے ہیں, پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں جب کوئی اپنا قانون واپس لیتی ہیں, آرڈر واپس لیتے ہیں, اس کو ان کے مضر اثرات کا علم نہیں ہوتا. بعد میں جب علم ہوتا ہے تو اپنا کیا ہوا حکم واپس لے لیتے ہیں. آیا اللہ تبارک و تعالی بھی اسی وجہ سے کرتا ہے کہ پہلے ایک حکم جاری کر دیا, پھر دیکھا اس کا تو نقصان ہوتا ہے, پھر واپس لے لیا؟ بات سمجھیے. یا اللہ کے ناسخ ہونے اور ہمارے ناسخ ہونے میں بڑا فرق ہے. فرماتے ہیں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ان النسخ فی القوانین العرفیہ یلازم البداء. یہ جو ہمارے معاشرے میں یعنی ہم لوگ جو قانون بناتے ہیں اور پھر اس قانون کو منسوخ کر دیتے ہیں, یہ ملازم بدا ہے. بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے, آسان ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا پہلے پتہ نہ ہو اور پھر پتہ چل جائے. حکومت نے کہا یہ کام کر دو, بعد میں ایک ہنگامہ اٹھا, شور اٹھا, پھر حکومت نے اس کو واپس لے لیا. کیوں؟ پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر کیا ہوگا, بعد میں جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو واپس دیتے ہیں. اس کہتے ہیں بدا. بدا کیا ہے؟ ظہور ما خفی لهم من المصالح والمفاسد, کہ جو پہلے ان کو اس آرڈر کے جاری کرنے میں مصلحت یا مفسدہ کا علم نہیں ہوتا, بعد میں ان پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. عام جو ہمارے روٹین ہیں, جو حکومتیں ہیں, معاشرے میں جو لوگ ایک بات کر کے اس کو واپس لیتے ہیں, فرماتے ہیں ھذا بخلاف النسخ فی الاحکام الشرعیہ. جب کوئی حکم شرعی منسوخ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک حکم جاری کر دیا, اس کو اس حکم پر مترتب ہونے والے مفاسد کا علم نہیں تھا, بعد میں ہوا اس کو واپس لے لیا. نہ ایسا نہیں ہے. فَإِنَّ عِلْمَهُ سُبْحَانَهُ مُحِيطٌ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. کیوں؟ اس کا علم ہر شے کا محیط, اور علم عین ذات ہے, ہر شے اس کی مخلوق. فرماتے ہیں اس زمین و آسمان کا کوئی ایسا ذرہ بھی نہیں کہ جس کا علم اس سے لا یعزب یعنی مخفی ہو. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَبْدَأَ الْحُكْمِ وَغَایَتَهُ. اللہ کو تو پہلے دن سے ہی علم تھا کہ آج میں یہ حکم ان پر جاری کر رہا ہوں کہ ایسا کرو, وَغَایَتَهُ, اور پھر یہ بھی پتہ تھا کہ کب تک یہ حکم رہے گا. ہاں غیر ان المصلحت اقتضت, لیکن چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ فی الحال اللہ تبارک, وہ کوئی سوال کر سکتا ہے نا جناب, اگر اللہ کو پہلے دن سے علم تھا تو اللہ فرما دیتا میں یہ آرڈر 6 مہینے کے لیے کر رہا ہوں, اس کے بعد خود بخود, جیسے حکومتیں نہیں کرتے, فلاں علاقے میں 40 دن کے لیے دفعہ 44 نافذ کر دیا گیا, یعنی اول روز سے اس کی مدت معین کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان المصلحت اقتضت اظہار الحکم بلا غایہ, لیکن اللہ تو سارے مصالح اور مفاسد کو جانتا ہے. مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ حکم کو جب بیان کر رہا ہے, جاری کر رہا ہے, تو اس وقت اس کی مدت کو بیان نہ کرے. لکنہ فی الواقع مغیّن, لیکن واقع میں اس کی مدت معین تھی کہ یہ حکم کس دن تک ظاہراً نہیں تھی لیکن واقع میں تھی. بس
فقد خرجنا بهذه النتیجہ ان الناس فی الاحکام العرفیہ رفع للحکم واقعا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نسخ ہوتی ہے ہمارے نزدیک کہ جو ہماری حکومتیں ہمارے معاشرے میں جو قانون منسوخ کیے جاتے ہیں، اور ایک نسخ ہوتی ہے عند اللہ. اچھا، ہم جو عام جو احکام عرفیہ ہیں، جو ہمارے یہاں پر نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم کو واقع سے ہی رفع کرنا. ہم نے وہ جو حکم کیا تھا اب وہ ختم، چونکہ اب ہمیں پتہ چلا اس کا نقصان نفع فلاں. لکنہ فی الاحکام الالہیہ، لیکن احکام الہیہ میں نسخ کا مطلب کیا ہے؟ دفع لہا و بیان للعمد. کہ اب یعنی نسخ شرعی کا مطلب ہوتا ہے اس پہلے حکم کی مدت کو بیان کرنا، اب اس حکم پر عمل کو دفع کرنا، اب اس کے بعد یہ نہیں. الذی کانت مغی بہ منذ تشریعہ. کیوں؟ چونکہ اول روز سے، جب سے ہی اللہ نے یہ حکم دیا تھا، یہ تو اس دن سے ہی ایک مدت تک تھا ہم اس کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نہیں کہ اللہ کو خود ہی معلوم نہیں تھا کہ میں کب واپس لوں گا، نہیں نہیں، عند اللہ معین تھا کہ آج یہ حکم جاری ہو رہا ہے، فلاں تاریخ کو میں اس کو ختم کر دوں گا. اب کوئی سوال کرے جناب اگر اللہ پاک کو علم تھا تو اول روز سے کہہ دیتا یہ حکم میرا 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے. فرماتے ہیں لا مانع من اظہار الحکم غیر مغی. رکاوٹ کیا ہے؟ کہ ایک حکم واقع میں معین مدت کے لیے ہو لیکن ظاہراً اس کو معین نہ کیا گیا ہو، ظاہراً اس کی مدت کو بیان نہ کیا گیا، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مُحَدَّدٌ، جبکہ واقع میں وہ ہو معین محدود ہو. کیوں؟ لِمَصْلِحَةٍ فِي نَفْسِ الْإِظْهَارِ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہو کہ فی الحال اس کی مدت کا نہ بتایا جائے، فی الحال حکم ایسے نافذ کیا جائے کہ جس سے لگتا ہو ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ واقع میں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک محدود. تو احکام الہی تو مفاسد اور مصالح کے تابع ہوتے ہیں، تو مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ مدت کیوں بتائے بغیر بیان کیا جائے، تو اللہ نے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ختم. ھذا ھو النسخ، یہ تو سارے 2 صفحات ہم نے سمجھائے کہ نسخ کیا ہوتی ہے، مفہوم نسخ کیا ہے، ہماری نسخ اور اللہ کی نسخ میں فرق کیا ہوتا ہے. اب ہم آ جائیں تھوڑا سا نسخ کا مقابلے دوسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تخصیص. ایک ہو گئی نسخ اور ایک ہو گیا وَأَمَّا حَدُّ التخصیص. اچھا، تخصیص کی تعریف کیا ہے؟ حد نسخ کی تعریف تو گزر گئی، ایک حکم شرعی کو دوسرے دلیل شرعی کے ساتھ اٹھا لینا. ٹھیک، تخصیص کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا اخراج فرد او عنوان ان کونہ محکوما بحکم العام من اول الامر حسب الارادۃ الجدیہ وان شاملہ حسب الارادۃ الاستعمالیہ. گزارش کی تھی ارادہ استعمالی یعنی لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرنا جس میں واضح ہوا. استعادہ جدی کیا؟ مقصود متکلم بھی وہی ہو. تخصیص کیا ہے؟ فرماتے ہیں افراد میں سے کسی فرد یا عناوین میں سے کسی عنوان کو اس حکم عام سے نکالنا. کیا مطلب؟ مولا نے کہا اکرم العلماء، علماء کے بہت سارے افراد تھے، علماء استعمال بھی اپنے معنی اسی معنی میں جس کے لیے واضح ہوا ہے. اگرچہ مراد استعمالی میں فاسق اور عادل دونوں ہیں، لیکن مراد جدی میں فاسق شامل نہیں تھا،
اس کی وضاحت کے لیے اس نے پھر کہا کہ لا تکرم الفساق، کہ وہ جو حکم عام آیا، جو حکم عام تھا، یہ فرد بھی ارادہ استعمالی کے لحاظ سے اس حکم عام میں شامل تھا، لیکن تخصیص بتاتی ہے کہ یہ ارادہ جدی میں شامل، اگرچہ اس وقت مولا نے کہہ دیا اکرم العلماء، ظاہراً یہی لگ رہا تھا کہ فاسق اور عادل دونوں کو شامل ہے، لیکن یہ جب تخصیص ہو جائے گی، تخصیص یہ بتاتی ہے یہ تو اس دن سے ہی اکرم العلماء میں شامل نہیں تھا۔ شاباش۔ وَإِنْ شَامَلَهُ أَصْلُ الْإِرَادَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، پس فَهُوَ تَخْصِيصٌ فِي الْأَفْرَادِ، پس تخصیص افراد میں ہوتی ہے، لا فی الازمان، وقت میں۔ پس ناسخ کا تعلق وقت سے ہے، ناسخ بتاتا ہے کہ اس حکم کا وقت اب یہاں تک تھا، آئندہ نہیں، جبکہ تخصیص کا تعلق افراد سے ہے، مخصص بتاتا ہے کہ یہ فرد اس میں شامل ہی نہیں۔ شاباش۔ مقابل ناسخ الذي عرفت انه تخصیص فيها ثمرہ فی الازمان، لہذا ولاجل ذلك، اب سمجھ آ گئی، تخصیص کا تعلق ہوتا ہے، مخصص کا کام ہوتا ہے حکم عام کے افراد میں سے کسی فرد کو نکالنا، اور ناسخ کا کام ہوتا ہے حکم منسوخ کی مدت کو بیان کرنا کہ اب اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي التَّخْصِيصِ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تخصیص میں یہ شرط ہے وُرُودُهُ قبل حضور وقت العمل بالعام، مخصص وہ ہوتا ہے جو عام پر عمل کرنے سے پہلے آ جائے۔ بات سمجھے نا، ابھی عام پر عمل کرنے کا وقت نہ آیا ہو اور اس کا آنا ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فرد اس حکم عام میں شامل ہی نہیں۔ وَإِلَّا لَوْ عُمِلَ بِالْعَامِ ثُمَّ وَرَدَ التَّخْصِيص، اس لیے کہ اگر مولانا نے کہہ دیا اکرم العلماء لا تکرم الفساق کو بیان نہ کیا، ایک بندہ عادل اور فاسق سب کی کا احترام کرتا رہا، بعد میں اگر مولا کہے کہ لا تکرم الفساق، تو پھر عبد کہے گا جناب اگر مراد جدی میں فاسق شامل نہیں تھے تو آپ پہلے بتاتے نا جب ضرورت تھی، اب میں عمل کر بیٹھا ہوں، اس کو میں پروٹوکول دے بیٹھا ہوں فاسق کو، اب کہتے ہیں کہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ لو عمل بالعام، چونکہ اگر عام پر عمل ہو جائے، ثم ورد التخصیص، اور مخصص ہے بعد میں، تو اس سے لازم آئے گا تاخیر البیان عن وقت کہ جس وقت ایک حکم کو بیان کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اس کو بیان نہ کیا گیا۔ ہوا کبیح علی الحکیم، اور کسی بھی حکیم و دانا کے لیے یہ کبھی ہے کہ ضرورت کے وقت اس کو چیز کو بیان نہ کرے اور بعد میں بیان کرے۔ پس فلا محیص من ورودہ قبل العمل بالعام لو کان مخصصا، لہذا اگر وہ حکم مخصص ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام پر عمل کرنے سے پہلے آ جائے۔ ہاں لو کان ناسخا، اور اگر وہ حکم مخصص نہیں بلکہ ناسخ ہے، کس کے لیے؟ لحکم العام فی موردی، اور جس مورد میں حکم عام تھا اب یہ عام کا اگر ناسخ ہے یجب تاخیرہ، وہاں واجب ہے کہ یہ حکم اور ناسخ بعد میں آئے، ان وقت حضور العمل بالعام، تاکہ عام پر عمل ہو جائے، عام پر عمل کرنے کے وقت سے بعد میں آنا۔ پس مخصص عام پر عمل کرنے سے پہلے والے حکم کو کہتے ہیں، اور ناسخ عام پر عمل کرنے کے بعد والے حکم کو کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔